ابو معاویہ نے ہمیں یحییٰ بن سعید سے خبر دی، انہوں نے عمرہ سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز ادا کرتے، پھر اپنے حجرے میں داخل ہوتے۔ آپ نے ایک مرتبہ اپنا خیمہ نصب کرنے کا حکم دیا اور وہ لگا دیا گیا۔ آپ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا چاہتے تھے، اس لیے خیمے کا انتظام پہلے سے فرما لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی خیمہ لگانے کا حکم دیا، وہ بھی لگا دیا گیا۔ پھر دوسری ازواج نے بھی اپنا اپنا خیمہ لگانے کا حکم دیا، وہ بھی لگا دیا گیا۔ سب نے اعتکاف شروع ہونے سے پہلے خیمے لگوا دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ کر دیکھا تو کئی خیمے نظر آئے۔ آپ نے فرمایا کیا ان کا ارادہ نیکی کا ہے یا محض باہمی مقابلہ؟ ساتھ ہی اپنا خیمہ اکھاڑنے کا حکم دیا اور وہ اکھاڑ دیا گیا۔ اس سال آپ نے رمضان کا اعتکاف ترک کر دیا اور اس کے بدلے شوال کے ابتدائی 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2785۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں، جس نے ایمان اور تقرب و ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے ایمان اور تقرب و ثواب کے لیے لیلۃ القدر کا قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن ابی کثیر اور محمد بن عمر نے ابو سلمہ سے ایسے ہی روایت کیا ہے۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 1372۔